ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے. تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگیں گے بھی. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی، وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ، اور ٹرمز اس کے فائنل نہیں ہوئے، پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا، اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. الاٹڈ دکانیں تھیں، جو نمبرز موجود ہیں، جو اپرووڈ ہیں ایس پی سی اے کی، وہ 1102 ہیں. کچھ کہتے ہیں 1200 دکانیں ہیں ادھر، وہ خیر وہ ڈیٹا مل جائے گا. اگر کوئی اس میں نہیں بھی آ رہا، 1102 سے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹڈ پراپر ایویڈنس ملتا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہیں دکانیں، خیر جتنی دکانیں ہیں ان سب کو حکومت سندھ کی طرف سے ان کے اونرز کو، ہر دکان کے اونر کو 5 لاکھ روپے امیڈیٹلی دیے جائیں گے. یعنی وہ میں نے کہا ہے کہ سمری موو کر کے اپروو کرا دیں گے، اور انشاءاللہ منڈے سے میں نے کمشنر کو وہ بھی انسٹرکشنز دے دی ہے کہ لسٹ بنائیں پراپر. اور اگین وہ ہوگی کراچی چیمبر کے تھرو، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگائے کہ آپ نے غلط لوگوں کو دے دی. تو 5 لاکھ روپے یہ ان کی سسٹیننس کے لیے ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے جو باقی پروگرام بنائے 2 سے 3 مہینے لگیں گے بھی. تو 5 لاکھ روپے فی شاپ اونر ہم وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں کسی کا 20 لاکھ کا سامان ہوگا، کسی کا 25 لاکھ کا سامان ہوگا پڑا ہوا، اسے پیسے مل بھی گئے، سامان لے گا تو وہ کاروبار کہاں کرے گا؟ گل پلازا تو اس قابل نہیں ہے کہ وہاں کاروبار ہو. میں نے ریکویسٹ کی کچھ وزراء کو، انہوں نے کچھ لوگوں سے بات کی، اور ہمیں اس وقت تک ایک بلڈنگ میں 500 دکانیں اویلیبل ہیں، جہاں رائٹ 500 بلکہ وہ اپنے 500 دکانیں، ایک میں 350 دکانیں یہ اویلیبل ہوئی ہیں، جن کے مالکان نے کہا ہے کہ ہم 1 سال تک کہ ان سے کر لیں گے، اگر کرایہ دینا کو بھی دیکھ لیں گے، 1 سال تک کوئی کرایہ نہیں لیں گے ان لوگوں سے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ جو لوگ بھی خود سے مدد کے لیے آ رہے ہیں اور انسٹیڈ آف سیاست کریں، آ کے جا کے اناؤنسمنٹس کراتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے. میں خیر وہ نہیں کہوں گا، پھر وہ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. میں سعید غنی نہیں ہوں کہ برداشت کر سکوں اتنی باتیں، سعید غنی نہیں ہوں کہ میں جا کے ان پہ کیس کر سکوں غریب آدمی ہوں. خیر یہ 850 ہو گئی. اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ پلازا اور گورنمنٹ کے ادارے، پوری 1102 یا 1200 جتنی دکانیں ہوتی ہیں اگلے 2 مہینے میں. اس لیے کہ جیسے میں نے کہا 2 مہینے ہم نے ان کے 5 لاکھ روپے دیے تاکہ وہ اپنے بجلی کا بل دے سکے، اپنا کچن چلا سکے، اپنے بچوں کی فیس دے سکیں. یہ مجھے کہا ہے کہ کلیریفیکیشن ہے کہ شاپ اونر کو نہیں، آکیوپنٹ آف دا شاپ، کسی نے کرائے پہ دیا ہوگا تو اس کو، لیکن اس کے لیے پوری ہوگی کہ جی ایکچوئل بینیفیشری کون ہونا چاہیے، اور وہ کراچی چیمبر کے تھرو ہی ہم کرائیں گے. تو یہ دکانیں ہم 2 مہینے کے اندر، جو ان کو 1 سے 2 سال، میری کوشش ہوگی 2 سال تک کا ہم کر لیں انتظام، کہ 2 سال ان کو وہ دکانیں بیک شفٹ ملے جہاں پہ وہ اپنا کاروبار کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک ادارہ ہے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، جو یہ چھوٹے لونز وغیرہ میں ارینج کر کے دیتا ہے. ہم نے انہی پچھلے 3-4 دنوں میں ہر جو افیکٹی ہے دکان والا، اس کے لیے سیکیورٹی حکومت سندھ دے گی اس کی، یعنی کولیٹرل حکومت سندھ دے گی. نہیں تو کہیں گے جی آپ یہ بینکوں سے تو ہم بھی لے سکتے ہیں قرضہ. کولیٹرل حکومت سندھ دے گی، وہ ارینج کرے گی. 1 کروڑ روپے کا قرضہ، اور ٹرمز اس کے فائنل نہیں ہوئے، پروبیبلی 3 سال کا قرضہ ہوگا، اور اس کا انٹرسٹ حکومت سندھ بھرے گی. پرنسپل انہیں واپس کرنا ہوگا. 1 کروڑ روپے کا قرضہ جو لینا چاہے وہ ملے گا. اس کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. آخر میں گل پلازا، میرا نہیں خیال ہے، مجھے پتا ہے کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو
اس کی مرمت کی جائے، اس کو گرانا ہی پڑے گا۔ جو اونرز ہیں، جتنی دکانیں ہیں، صرف اتنی دکانیں دوبارہ بنیں گی، ایک دکان زیادہ نہیں بنے گی، ایک اسکوائر انچ زیادہ نہیں بنے گا۔ ہاں، اگر اس کو پراپر بنانے کے لیے، جو کہ 1979 میں یا 2003 میں 18ویں ترمیم سے پہلے ایس بی سی اے نے اور کے بی سی اے نے، یا اس وقت کے بی سی اے ہی تھا، کے بی سی اے نے پراپر ایگزٹ روٹس اور فائر ارینجمنٹس انہیں رکھی تھی، وہ اگر اس کے لیے کچھ ایکسٹرا سپیس چاہیے ہوگی یوٹیلیٹیز وغیرہ کے لیے، وہ بنیں گی۔ دکان یعنی رینٹیبل پورشن ایک اسکوائر انچ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ بنائے گی۔ یہ دکانیں تیار کر کے کوشش یہ ہوگی کہ 2 سال کے اندر یہ تیار ہو جائے، تاکہ جب وہ اپنی ٹیمپرری جگہوں سے واپس جہاں پہ پہلے تھے اسی جگہ پہ، اس کی اگر گراؤنڈ فلور پہ تھی، فرسٹ فلور پہ تھی، سیکنڈ فلور پہ تھی، جس جگہ پہ دکان تھی اسی جگہ پہ اس کو دوبارہ آباد کیا جائے گا۔ ہاں، اس میں ضرور یہ ہوگا کہ جو پہلے انلیگیلٹیز 18ویں ترمیم سے پہلے، جو گند 18ویں ترمیم سے پہلے کیا گیا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد ہم انشور کریں گے۔ یہ باقیات جو ہے نا، جو آہستہ آہستہ وہ مومنٹم جو ہے بڑی سلو نکلتا ہے، لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد وہ انشاءاللہ 18ویں ترمیم کے گند کو صاف کرتے ہوئے، وہ گند پیدا کرنے والوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے، جو کہ آئین جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں، میں تو 2 آرٹیکل بتا دیے، 148 149 پڑھتا رہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ وفاق آ کے کسی صوبے کے حصے کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ خیر، میں نہیں جاتا، بالکل کر لیں گے بحث، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ پورا پلان ہے۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ 1 کروڑ روپیہ جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اس واقعے میں، ان کے لواحقین کے لیے پر پرسن، ہر شاپ اونر کو، بینیفیشری کو، شاپ آکیوپنٹ کو، جو بھی آپ کہہ لیں جو کہ ادھر افیکٹ ہوا ہے، 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، اور یہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہم نے کے سی سی آئی، اور یہ کے سی سی آئی کے تھرو دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ ٹرانسپیرنٹلی اس کو دیکھیں۔ کے سی سی آئی کو آلریڈی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، ان سے کہا ہے، اور انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے کہ ہر شاپ آکیوپنٹ سے اس کی انوینٹری کے بارے میں پوچھیں کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہے، وہ ان کو پیسے دیے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں وہ آلٹرنیٹ دکانوں کا انتظام، ٹیمپرری دکانوں کا انتظام، میک شفٹ دکانوں کا انتظام کر دیں گے کہ وہ اپنا کاروبار دوبارہ کر سکیں۔ 1 کروڑ روپے کا انٹرسٹ فری لون وداؤٹ سیکیورٹی، وداؤٹ کولیٹرل، وہ ان کے لیے انشاءاللہ حکومت سندھ ارینج کرے گی۔ اور فائنلی گل پلازا کو اسی حالت میں اتنے ہی اسپیس کے ساتھ، اتنی رینٹیبل یا جو دکانیں بنایا جائے گا۔ یہ جو ہے سارے سٹیپس ہیں۔ اچھا جی، بلڈنگز آڈٹ ہوتی ہیں، بڑی باتیں ہوئی تھیں، پتہ نہیں ایک 2024 کا خط اٹھا کے لے آئے کہ 2024 میں جو خط کے ایم سی سے نکلا تھا وہ سی ایم تک پہنچا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ خط پہنچا تھا، میں سی ایم نہیں تھا اس وقت، وہ خط پہنچا تھا، اس پہ کارروائی بھی ہوئی تھی، لیکن اب ٹی وی کا منہ کون بند کرے، میرا واسطہ نہیں ہے، میں آپ کے سامنے جواب دے آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ 2024 کا خط 4 شاہراہوں کے لیے تھا، جس میں گل پلازا تو تھی نہیں۔ اس کے علاوہ آڈٹ ہوئے، گل پلازا کے بھی آڈٹ ہوتے رہے۔ گل پلازا کا آڈٹ جون 2024 میں ہوا ہے، آخری جولائی 2025 میں ہوا ہے، اور اس کے اندر وہ جو کوتاہیاں انفارچونیٹلی، اور میں اپنی یہ مانتا ہوں نا کہ یہ ڈرا بیکس ہیں جو ہے ہمارے حکومتی نظام کے، کہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شارٹ کمنگز ہیں، لیکن اس پہ سٹیپس نہیں لیتے۔ تو وہ آڈٹس بھی ہوتے رہے، ان کو بتایا جاتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتایا نہیں تھا کہ آپ کے کیا کیا۔ لیکن اگین میں کسی پہ اس وقت ویسا الزام نہیں دوں گا۔ آگے جاتے ہوئے جو بلڈنگ کے آڈٹس ہو رہے ہیں وہ کنٹینیو، ہم نے وہ ڈپٹی کمشنرز کے انڈر بھی ایک آڈٹس شروع ہوئے ہیں جو کہ آخری دسمبر 2025 میں
یہی گل پلازا کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، بتایا دسمبر 2025 میں شارٹ کمنگز بتائی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر انتظامیہ کہیں جا کے سیل کرتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے روزگار لوگوں کا بند کر دیا. یہ پرابلمز ہے، لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے. زندگیاں سب سے زیادہ قیمتی، ہم نے یہ ہونا چاہیے، پہلے ہی ہونا چاہیے تھا لیکن آگے جائے کریں گے. تو آڈٹ ہوگا. جو نان کمپلائنٹ بلڈنگز ہیں ان نان کمپلائنٹ بلڈنگز کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنی نان کمپلائنٹ بلڈنگز جو ہیں ان کو ہم مختصر وقت دیں گے کہ وہ اپنا پورا کریں، جو کمپلائنس کریں، نہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے.